یہ یونٹ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس میں الفاظ کی درستگی اور ادائیگی میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اصل یونٹ سے رجوع کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آڈیو یونیورسٹی کے کاپی رائٹ شدہ خود اکتسابی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مواد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے AI کی مدد سے تیار کردہ آڈیو سیریز کا حصہ ہے۔ دوری دجول یعنی پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو یہ عناصر کی ایک بہت خوبصورت ترتیب نظر آتی ہے، ہائیڈروجن سے شروع ہو کر نیچے۔ لیکن اگر اسے غور سے دیکھیں تو یہ صرف ایک چارٹ نہیں ہے، یہ ایک قسم کا کوڈ ہے جو کائنات کے بنیادی اصولوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ آج ہم ایک جاسوس کی طرح کام کریں گے۔ ہمارے سامنے کچھ سراغ ہیں۔ ایٹم کبھی سکڑتے ہیں، کبھی پھیلتے ہیں۔ کچھ عناصر اپنے الیکٹرانز کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں اور کچھ انہیں آسانی سے جانے دیتے ہیں۔ اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ان تمام بکھرے ہوئے سراغوں کو جوڑ کر اس ایک بنیادی قوت کو سمجھیں جو پردے کے پیچھے یہ سارا کھیل رچا رہی ہے۔ یہ صرف کیمسٹری نہیں، یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ مادہ وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتا ہے جیسا وہ کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری چھان بین کا موضوع ہے پیریوڈک ٹرینڈز یعنی پیریوڈک رجحانات۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم اس نقشے پر بائیں سے دائیں یا اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو عناصر کی شخصیت میں یہ منظم تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، اور امید ہے کہ آخر میں ہم اس ایک مرکزی خیال تک پہنچ جائیں گے جو ان تمام پہیلیوں کو جوڑتا ہے۔ اور یہ صرف جاننا نہیں ہوگا کہ کیا تبدیل ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ سب ایک ایٹم کے مرکزے یعنی نیوکلیس اور اس کے الیکٹرانز کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کی کہانی ہے، ایک ڈرامہ جس میں کشش اور ڈھکیل کی قوتیں مرکزی کردار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس جاسوسی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سراغ ایک ایٹم کا حجم یعنی اس کا سائز۔ اسے تکنیکی زبان میں وجری نصف قطر یا ایٹامک ریڈیس کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ مرکزے سے لے کر سب سے بیرونی الیکٹران تک کا فاصلہ ہے۔ لیکن کیا اسے ناپنا اتنا آسان ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ایک ایٹم کوئی ٹھوس گیند تو ہے نہیں جس کا کوئی کنارہ ہو۔ صحیح۔ الیکٹران تو ایک امکاناتی بادل کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے سائنسدانوں نے اسے ناپنے کے کچھ بال واسطہ طریقے نکالے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے جب دو ایٹم ایک مالیکیول میں جڑے ہوں تو ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ ناپ کر اسے آدھا کر دیتے ہیں۔ اسے کوویلنٹ نصف قطر کہتے ہیں، اور دھاتوں کے لیے بھی ایسا ہی ایک طریقہ ہے جسے دھاتی نصف قطر کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم ایک اکیلے ایٹم کا سائز براہ راست نہیں ناپ سکتے، بلکہ اس کے پڑوسی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اندازہ لگاتے ہیں۔ خیر، جب ان پیمانوں سے پورے دور جدول کو دیکھا گیا تو ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن رجحان سامنے آیا۔ جی، جب ہم ایک دور یعنی پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہیں تو ایٹم کا سائز کم ہوتا جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ الجھا جاتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے تھوڑی الٹی لگ رہی ہے۔ الٹی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم سوڈیم سے میگنیشیم اور پھر ایلومینیم کی طرف جاتے ہیں تو ہم ایٹم میں مزید پروٹون اور الیکٹران شامل کر رہے ہیں؟ جی، یعنی اسے بھاری اور زیادہ بھرا ہوا بنا رہے ہیں، لیکن اس کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک بیگ میں سامان ڈالتے جائیں اور وہ سکڑتا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہترین سوال، اور اس کا جواب ہی اس پورے موضوع کا سمجھیں کہ مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، جب آپ ایک دور میں بائیں سے دائیں جاتے ہیں نا، جی، تو آپ ہر قدم پر مرکزے میں ایک پروٹون کا اضافہ کر رہی ہیں۔ پروٹون پر مثبت چارج ہوتا ہے، یعنی آپ مرکزے کو ایک زیادہ طاقتور میگنیٹ بنا رہے ہیں۔ اوہ، صحیح۔ تو مرکزے کی کھینچنے کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں الیکٹرانز پر۔ جو نئے الیکٹرانز شامل ہو رہے ہیں وہ کسی نئے دور والے خول یا شیل میں نہیں جا رہے ہیں، اچھا، بلکہ اسی بیرونی خول میں ہی سما رہے ہیں۔ تو فاصلہ نہیں بڑھ رہا؟ نہیں، تو تصور کریں کہ مرکزے میں میگنیٹ کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور باہر موجود لوہے کے برادہ یعنی الیکٹرانز اسی فاصلے پر ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مغناطیس ان سب کو زیادہ زور سے اپنی طرف کھینچ لے گا اور پورا بادل سکڑ جائے گا۔ بالکل، پورا بادل تھوڑا سا اندر کی طرف سکڑ جائے گا۔ واہ، تو یہ بھاری ہونے کا معاملہ نہیں بلکہ مرکزے کی گرفت مضبوط ہونے کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تب تو سائز بڑھتا ہے۔
जी, क्योंकि वहाँ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे? जब आप एक ग्रुप में नीचे उतरते हैं, मसलन लिथियम से सोडियम फिर पोटेशियम, तो हर कदम पर आप इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा नया खौल शामिल कर रही हैं। ओ, जैसे प्याज की एक और परत चढ़ा रहे हूँ। बिल्कुल, ये बेहतरीन मिसाल है। हर नई परत पिछली वाली से ज्यादा दूर होती है, इसलिए मरकज़े की गिरफ्त कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, फासला इतना बढ़ जाता है कि एटम का मजमूई साइज लाजमन बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये सुराग तो समझ में आया। एटम का साइज, मरकजी की गिरफ्त और इलेक्ट्रॉन के खोल के फासले की एक जंग है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल। अगर हम इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन छीन लें या उसे एक इजाफी इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी उसे आयन बना दें, तो इसके साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? ये एक बहुत मंतकी अगला कदम है। पहले देखते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खोता है और मस्बत आयन यानी कैटायन बनाता है, जैसे सोडियम से सोडियम आयन। Na+, जी, इस सूरत में उसका साइज ड्रामेटिक तौर पर छोटा हो जाता है। उसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इतना फर्क पड़ता है? दो बड़ी वजूहात हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर वो इलेक्ट्रॉन सबसे बैरूनी खोल से जाता है, अच्छा। और इस एक इलेक्ट्रॉन के जाने से वो पूरा खोल ही गायब हो जाता है। ओह, ये तो ऐसा है जैसे किसी ने अपना सबसे बड़ा ढीला ढाला ओवरकोट उतार दिया हो, तो वो फौरन छोटा नजर आने लगता है। बिल्कुल यही बात है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह वही मरकजी की गिरफ्त। जी, अब मरकजे में प्रोटॉन तो उतने ही हैं, लेकिन उन्हें खींचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। यानी हर बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर मरकजे की तवज्जो और ताकत बढ़ जाती है। वो उन्हें पहले से ज्यादा मजबूती से अंदर की तरफ खींचता है। कोई मिसाल है इसकी? हमारे माखज़ में सोडियम की मिसाल है। सोडियम एटम का निस्फ कतर 1.57 एंगस्ट्रम है, लेकिन सोडियम आयन Na+ का सिर्फ 0.98 रह जाता है। ये बहुत बड़ी कमी है। तो एक छोटा सा सोडियम एटम एक और भी नन्ना मुन्ना सोडियम आयन बन जाता है। जी, अब सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और मनफी आयन यानी एनियन बनता है, जैसे क्लोरीन से क्लोराइड आयन, इस सूरत में साइज बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे एक पहले से भरे हुए कमरे में आप एक और मेहमान को जबरदस्ती भेज दें। जगह बनाने के लिए सबको थोड़ा फैलना पड़ेगा। बिल्कुल, वो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है। इलेक्ट्रॉन्स पर एक जैसा मनफी चार्ज होता है, इसलिए वो एक दूसरे को धकेलते हैं। अच्छा, साल में ये कितना फर्क होता है? बहुत ज्यादा। एटम का निस्फ कतर 0.99 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन क्लोराइड आयन का 1.81 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। साइज तकरीबन दोगुना हो गया। अच्छा, तो एक एटम का साइज इस बात पर मुनसर है कि उसका मरकज़ा अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती से खींच रहा है। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करें तो क्या होगा। यकीनन इस खींचातानी में कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। इसी कीमत का नाम है रवानी तवानाई या आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए दरकार तवानाई। जी, आसान लफ्जों में ये किसी एटम से उसका सबसे बैरूनी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए दरकार तवानाई की मिकदार है। कुछ एटम बहुत कंजूस होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत महंगा पड़ता है, और कुछ बहुत सखी होते हैं। और मुझे अंदाजा है कि ये कंजूसी भी एटम के साइज से ही जुड़ी होगी। तो फिर दौरी दजूल में बाएं से दाएं जाते हुए जहां एटम छोटे हो रहे हैं, रवानी तवानाई बढ़ती है। जी, बढ़ती है। और ग्रुप में नीचे जाते हुए जहां एटम बड़े हो रहे हैं और बैरूनी इलेक्ट्रॉन मरकजे से बहुत दूर और लापरवाह घूम रहा है, उसे निकालना आसान होगा। बिल्कुल, उससे निकालना बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए रवानी तवानाई कम होती है। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी है। वो क्या? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्या वो ज्यादा मजबूती से जुड़ जाता है? हाँ, इसकी वजह यह है कि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने एक मुस्बत आयन बना दिया। अब आप एक ऐसी चीज से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रही हैं जिस पर पहले ही मुस्बत चार्ज है, और मुस्बत और मनफी एक दूसरे को शिद्दत से खींचते हैं। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी से उसका पहला बटवा आसानी से छीन लें, लेकिन दूसरा छीनने के लिए वो पहले से ज्यादा चौकन्ना और मजबूत हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। एल्यूमिनियम की मिसाल लें। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की कीमत तकरीबन 6 यूनिट है, दूसरे की 18 से ज्यादा और तीसरे की 28 से भी ऊपर।
ہر قدم پر قیمت تیزی سے بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی الیکٹران چھیننے کی قیمت، لیکن کچھ آئٹم تو الیکٹران حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس کا بھی کوئی پیمانہ ہے؟ الیکٹران حاصل کرنے پر کیا کوئی انعام بھی ملتا ہے؟ بالکل، اس انعام کا نام ہے الیکٹرانی رغبت یا الیکٹران ایفینٹی۔ یہ وہ توانائی ہے جو اس وقت خارج ہوتی ہے جب کوئی ایٹم ایک اضافی الیکٹران قبول کرتا ہے۔ اچھا، یہ خارج ہوتی ہے، درکار نہیں ہوتی؟ جی، یہ ایک طرح سے اس بات کا پیمانہ ہے کہ کوئی ایٹم نیا الیکٹران حاصل کرنے کے لیے کتنا بے تاب ہے۔ زیادہ تر کیسز میں توانائی خارج ہوتی ہے کیونکہ الیکٹران حاصل کر کے ایٹم زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ آئٹم الیکٹران دینے سے نفرت کرتے ہیں اور کچھ الیکٹران لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ جب ایسے دو مختلف آئٹم آمنے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یقیناً ایک جنگ ہوتی ہوگی۔ آپ اسے جنگ کہہ سکتی ہیں یا ایک قسم کی طاقت کی سیاست۔ جب دو ایٹم ایک کیمیائی بانڈ بناتے ہیں اور الیکٹرانز کا اشتراک کرتے ہیں تو وہ الیکٹرانز بالکل بیچ میں نہیں رہتے، ان کے درمیان ایک کھینچا تانی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی کھینچا تانی یا الیکٹرانز کے لیے لالچ کو ناپنے کا پیمانہ ہے برقی منفیت یعنی الیکٹرونیگیٹیوٹی۔ اور یہ لالچ بھی چھوٹے آئٹموں میں زیادہ ہوگی کیونکہ ان کا مرکزہ بانڈ کے الیکٹرانز کے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ چھوٹے ایٹموں کا مرکزہ بانڈ میں موجود الیکٹرانز کے جوڑے کو زیادہ طاقت سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، اس لیے ان کی برقی منفیت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی مثال؟ پالنگ سکیل پر فلورین جو دورے درجول میں سب سے چھوٹا اور اوپر دائیں کونے میں ہے، اس گروپ کا گنڈا ہے۔ غنڈا؟ ہاں، کہہ سکتی ہیں۔ وہ سب سے زیادہ برقی منفی ہے اور ہر کسی سے الیکٹران چھیننا چاہتا ہے۔ اس کی قدر 4.0 ہے۔ اور جو سب سے نیچے بائیں طرف ہوگا جیسے سیزیم یا فرانسیم، وہ سب سے فیاض ہوگا؟ بالکل، وہ سب سے سخی ہیں، جو اپنا الیکٹران خوشی سے دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہے اور مرکزے کے بیرونی الیکٹران پر گرفت بہت کمزور۔ زیادہ تر کیمسٹری اسی لین دین اور کھینچا تانی کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی H2O میں آکسیجن ہائیڈروجن کے مقابلے میں زیادہ برقی منفی ہونے کی وجہ سے مشترکہ الیکٹرانز کو اپنی طرف زیادہ کھینچ کر رکھتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ خاصیت ہے جو پانی کو ایک پولر مالیکیول بناتی ہے اور اسے کائناتی محلول یعنی یونیورسل سالوینٹ بننے کی صلاحیت دیتی ہے۔ بالکل، اسی طرح جب سوڈیم جیسا سخی عنصر کلورین جیسے لالچی عنصر سے ملتا ہے تو کھینچاتانی نہیں ہوتی۔ وہ تو سیدھا الیکٹران دے دیتا ہوگا۔ جی ہاں، سوڈیم اپنا الیکٹران مکمل طور پر کلورین کو دے دیتا ہے اور وہ دونوں مل کر ٹیبل سالٹ یعنی نمک کی پرسکون اور مستحکم شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عناصر کی شخصیت کا ایک ڈرامہ ہے۔ تو ہم نے جتنی بھی بات کی، ایٹم کا سکڑنا، الیکٹران چھیننے کی قیمت، الیکٹرانز کے لیے لالچ، ان سب میں ایک چیز بار بار آ رہی ہے: مرکزے کی کشش۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ مرکزی مجرم ہے جسے ہم شروع میں تلاش کر رہے تھے۔ کیا کوئی ایک ایسا تصور ہے جو اس مرکزے کی کشش کو ٹھیک ٹھیک بیان کر سکے؟ بالکل، اور یہی ہماری جاسوسی کا آخری اور سب سے اہم سراغ ہے۔ اسے کہتے ہیں مؤثر مرکزی برقی بار یا افیکٹو نیوکلیئر چارج۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں اس کو آسان کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ یعنی سب سے بیرونی الیکٹران سٹیج پر موجود ایک گلوگار یعنی مرکزے کو دیکھنا اور اس کی کشش محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مرکزے میں 11 پروٹون ہیں تو اس کی کشش کی طاقت 11 ہے، لیکن آپ کے اور سٹیج کے بیچ میں لوگوں کی کئی قطاریں ہیں جو اندرونی خول کے الیکٹرانز ہیں۔ یہ لوگ منظر میں رکاوٹ بنیں گے، ایک پردے یا شیلڈ کی طرح۔ بالکل، کیمسٹری میں اسے حجابی اثر یا اسکریننگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ حجابی اثر؟ اندرونی خول کے الیکٹرانز اپنے منفی چارج کی وجہ سے مرکزے کے مثبت چارج کے اثر کو بیرونی الیکٹران تک پہنچنے سے کچھ حد تک کم کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی طاقت کو حجاب میں لے لیتے ہیں؟ اچھا، اس حجابی اثر کی وجہ سے بیرونی الیکٹران مرکزے کی اصل طاقت یعنی 11 محسوس نہیں کرتا، بلکہ ایک کم شدہ طاقت محسوس کرتا ہے۔ اور یہی کم شدہ طاقت مؤثر مرکزی برقی بار کہلاتی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کا ایک سادہ فارمولا ہے، زیف ایکول ٹو زیف ایکچوئل، یعنی مؤثر چارج برابر ہے اصل چارج مائنس حجابی اثر۔
در حقیقت ہم نے اب تک جتنی بھی رجحانات پر بات کی ہے ان سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک دور میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے یہ مؤثر مرکزی برقی بار بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایٹم سکڑتا ہے، اس کی روانی توانی بڑھتی ہے اور اس کی برقی منفیت بھی بڑھتی ہے۔ جی یہ وہ ایک اصول ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو ہماری جاسوسی کامیاب ہوئی۔ ہم نے بکھرے ہوئے سراغوں سے شروع کیا اور آخر کار اس ایک بنیادی قوت تک پہنچ گئے جو پردے کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہی ہے، مؤثر مرکزی برقی بار۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دوری دجول صرف ایک فہرست نہیں بلکہ ایک منطقی کہانی ہے۔ عناصر کی خصوصیات بے ترتیب نہیں بلکہ قابل پیشن گوئی ہیں، اور ان سب کے پیچھے مرکزے اور الیکٹرانز کے درمیان کشش اور حجاب کا ایک سادہ سا کھیل ہے۔ بالکل۔ اور ان رجحانات کو سمجھنا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کیمیا کی روح کو سمجھنے جیسا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کاربن زندگی کی بنیاد کیوں بنا، آکسیجن سانس لینے کے لیے کیوں ضروری ہے، اور سلیکون کمپیوٹر چپس کیوں بناتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری پوری دنیا کی ساخت اور افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ واقعی گہرا اور اطمینان بخش نتیجہ ہے۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے غور کرنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑتی ہوں۔ جی؟ ہم نے بات کی کہ یہ رجحانات بہت ہموار اور قابل پیشن گوئی ہیں، لیکن اگر آپ فراہم کردہ ڈیٹا کو بہت غور سے دیکھیں تو کہیں کہیں معمولی اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بے قاعدگیاں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر بیریلیم کی روانی توانائی اپنے اگلے عنصر بورون سے تھوڑی زیادہ ہے، حالانکہ رجحان کے مطابق اسے کم ہونا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مستثنیات جو بظاہر اصول کو توڑتی نظر آتی ہیں، دراصل اصول کو توڑ نہیں رہیں، بلکہ ہمیں الیکٹران کی ترتیب کے کچھ اور بھی گہرے اور باریک اصولوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹی بے قاعدگیاں ہمیں اس کائنات کو چلانے والے زیادہ لطیف اور پیچیدہ قوانین کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟